اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین فسیحوا فی الارض اربعۃ اشہر واعلموا انکم غیر معجز اللہ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ ان اللہ یحب المتقین۔ لفظی ترجمہ: براءۃ من اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے قطع تعلق ہے ان لوگوں سے عاہدتم جن کے ساتھ تم نے معاہدہ کیا تھا مشرکین میں سے۔ فسیحوا فی الارض، پس اے مشرکین تم چلو پھرو زمین میں اربعۃ اشہر، 4 مہینے تک، 4 مہینے تم سرزمین عرب میں چلو پھرو۔ وَاعْلَمُوا، اور جان رکھو، انکم غیر معجز اللہ، کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ، اور بے شک اللہ تعالی کافروں کو رسوا کرنے والا ہے۔ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان کیا جاتا ہے الی الناس، لوگوں کے لیے، یوم الحج الاکبر، حج والے دن کیا اعلان کیا جاتا ہے کہ ان اللہ بریء من المشرکین، کہ اللہ تعالی بری ہیں مشرکین سے، یعنی قطع تعلق ہے اللہ کا مشرکین سے۔ وَرَسُولُهُ، اور اس کے رسول کا بھی قطع تعلق ہے مشرکین سے۔ فَإِن تُبْتُمْ، پس اگر تم توبہ کرو گے، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے۔ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اور اگر تم منہ پھیر لوگے، فَاعْلَمُوا، تو جان رکھو، انکم غیر معجز اللہ، کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ وبشر الذین کفروا، اور وہ لوگ جو کافر ہیں ان کو آگاہ کر دیجئے بعذاب علیم، دردناک عذاب کا۔ الا الذین، ہاں سوائے ان لوگوں کی عاہدتم من المشرکین، کہ مشرکین میں سے جن کے ساتھ تم نے معاہدہ کیا ہے، ثم لم ينقصوکم شیئا، پھر انہوں نے تمہارے ساتھ کوئی کمی نہیں کی۔ وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا، اور انہوں نے تمہارے خلاف کسی کی مدد اور نصرت نہیں کی، تو ان کے لیے یہ ہے کہ فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ، پھر ان کا جو معاہدہ ہے وہ پورا کرو، إِلَى مُدَّتِهِمْ، اس مدت تک، جتنی مدت تک تم نے ان کے ساتھ معاہدہ کیا ہے پھر اس کو پورا کرو۔ ان اللہ یحب المتقین، بے شک اللہ تعالی پرہیزگاروں کو پسند کرتا ہے۔ پہلی آیت کریمہ میں وہ مشرکین کہ جن کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا ان سے اظہار برات کیا گیا، اور 4 مہینے کا ٹائم ان کو دیا گیا کہ 4 مہینے ہیں، اس میں سوچ لو، 2 ہی تمہارے پاس راستے ہیں، یا تو اسلام قبول کر لو، اور نہیں تو پھر اردو کی اصطلاح میں کہ تمہارا جینا حرام ہو جائے گا، اور اس کے بعد تمہارا اگر یہ خیال ہے کہ ہم کہیں چھپ جائیں گے، کہیں پناہ لے لیں گے،
انکم غیر معجز اللہ، تم اللہ تعالیٰ سے کہاں چھپ سکو گے، وان اللہ مخزی الکافرین، اور چونکہ تمہارے مقدر میں رسوائی اور ضلالت ہے اور وہ تم کو مل کے رہے گا۔ تو ایک تو وہ لوگ تھے، اب کچھ ایسے لوگ بھی تھے کہ جن کے ساتھ معاہدہ ہوتا تھا لیکن اس کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہوتا تھا، میعادی نہیں ہوتا تھا۔ اب اس سورہ کی جو آیات ہیں اس میں مختلف قبائل کے متعلق ذکر ہے۔ شروع میں ان مشرکین کا ذکر ہوا جن سے معاہدہ تھا مگر میعادی نہ تھا، یا جن مشرکین نے معاہدہ سے نقض عہد کیا تھا، توڑ دیا تھا، ان کو ابتدائی آیات کے مطابق حکم دیا گیا کہ اب آئندہ کے لیے تم ان کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں ہوگا، براءۃ من اللہ۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے تھے کہ جن کے ساتھ معاہدہ ہوتا تھا ایک وقت کے لیے، یا ان کی طرف سے کوئی نقض معاہدے کی خلاف ورزی نہیں ہوتی تھی، تو تیسرے آیت میں فرمایا کہ وَآذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ، حج والے دن لوگوں کے لیے اعلان ہے کہ ان اللہ بریء من المشرکین وَرَسُولُهُ، کہ اللہ اور اس کے رسول کا اظہار برات ہے مشرکین سے۔ حج الاکبر، یہاں میں ایک بات کی وضاحت کروں، لوگ حج اکبر عام حج کو کہتے ہیں اور حج اصغر وہ عمرہ کو کہتے ہیں، لیکن عام لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر عید الاضحیٰ جمعے والے دن آئے تو وہ پھر حج اکبر کہلاتا ہے، حالانکہ یہ بات غلط ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ حج اکبر اور حج اصغر، اس کی جو اصطلاح ہے، حج اصغر عمرہ کو کہتے ہیں اور حج اکبر عام حج کو کہتے ہیں، لہٰذا وہ مفہوم نہیں ہے جو عوام سمجھتے ہیں۔ تو اس موقع پر چونکہ زیادہ لوگ جمع ہوتے ہیں اس لیے یہ عام اعلان ہوا کہ ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ۔ اب یہاں میں ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں کہ جب بھی آپ قرآن و حدیث علم دین سیکھیں، سمجھیں، اہل علم سے سمجھیں۔ یہ جو سکرینوں پر بیٹھے ہوتے ہیں مذہبی اسکالر کے نام سے، جنہوں نے آکسفورڈ یونیورسٹی سے اسلامیات کی ڈگری حاصل کی ہوتی ہے، ان سے اگر آپ دین سیکھیں گے تو یاد رکھیے پھر ایک نہ ایک دن جو ہے وہ گمراہی کے دلدل میں آپ گریں گے۔ اب شروع والی آیت ہے براءۃ من اللہ ورسولہ، یہاں ورسولہ زیر ہے، اگر آپ یہاں پر زبر پیش پڑھو گے تو اس کا مطلب کچھ اور بنے گا۔ اسی طرح یہاں پر کیا ہے، ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ، اب رسولہ پر پیش ہے، اس کا مطلب یہ کہ اللہ اور اس کا رسول بری ہے، قطع تعلق ہے مشرکین سے، یہ پیش کی صورت میں ترجمہ ہے۔ لیکن اگر آپ نعوذ باللہ من ذالک زیر کے ساتھ پڑھیں گے اور ترجمہ کریں گے تو اس کا مطلب کچھ اور بنے گا، پھر اس کا مطلب یہ بنے گا ان اللہ بریء من المشرکین، کہ اللہ بری ہے مشرکین سے، ورسولہ اور رسول اللہ سے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ تو کفر ہے کہ اللہ رسول اللہ سے بری ہے، قطع تعلق ہے، تو کفر ہے۔ اب زیر اور پیش سے کتنا فرق پڑ گیا، اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اس لیے فرمایا کہ فَإِن تُبْتُمْ، اب تمہارے پاس مہلت ہے، اگر تم توبہ طائب ہو گئے، اپنی کی ہوئی پر نادم شرمندہ اور اللہ اور اس کے رسول کی طرف آ گئے، تو فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تمہارے لیے بہت بہتر ہے، بائی بائی بن جاؤ گے، حفاظت مل جائے گی، تحفظ مل جائے گا، امن میں رہو گے۔ لیکن فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اور اگر تم روگردانی کرو گے، منہ موڑو گے، نہیں مانو گے، تو پھر جان رکھو فَاعْلَمُوا، یعنی کہ اگر تم منہ موڑو گے تو پھر مارے جاؤ گے، اور اگر تم کہو کہ نہیں جی ہم تو بچ جائیں گے، وہ پہاڑوں پہ چڑھ جائیں گے یا کہیں ایسی کوئی غاروں میں گھس جائیں گے، تو جان رکھو انکم غیر معجز اللہ، تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، جہاں کہیں ہوں گے مار دیے جاؤ گے۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور یہ جو لوگ ہیں جو نہ ماننے والے ہیں، کافر ہیں، منکر ہیں، ان کو آپ دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیں۔ تو عذاب والی خوشخبری تو نہیں ہوتی ہے، وہ تو وعید ہوتی ہے، لیکن اللہ رب العزت یہاں لفظ بشارت کے ساتھ ان کے لیے استعمال کر رہے ہیں کہ جس طرح مسلمانوں کے لیے اور ماننے والوں کے لیے اچانک ایک کام آتا ہے وہ خوشخبری بنتی ہے، بشارت ہوتا ہے، تو ایسی ہی ان کے اوپر اللہ کا عذاب جو ہے وہ اچانک آئے گا،
تو اس اعتبار سے بشارت کا لفظ استعمال فرمایا، گویا کہ آگاہ کیجیے ان کو دردناک عذاب کا۔ اللہ کا عذاب ویسے بھی سخت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے بعذاب علیم، دردناک عذاب۔ ہاں الا الذین، مگر ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں وہ مشرکین میں سے، لیکن ان کے ساتھ جو معاہدہ ہوا ہے لم ینقصوکم شیئا، انہوں نے کوئی نقض عہد نہیں کیا، معاہدہ نہیں توڑا۔ وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا، اور تمہارے خلاف کسی کی کوئی مدد اور نصرت بھی نہیں کی تھی۔ کل بتایا تھا کہ جب معاہدات ہو جاتے تھے تو پھر جس کے ساتھ معاہدہ ہوتا تھا نہ وہ خلاف ورزی کر سکتا تھا اور نہ اس کا جو حلیف ہوتا تھا، ایک حلیف ہے اور ایک حریف ہے، تو حلیف جو اپنا ہوتا ہے اور حریف جو مقابل ہوتا ہے، تو جو یہ ہوتے تھے بعض اوقات وہ معاہدہ توڑ دیتے تھے اور ان کی مدد کر لیتے تھے، جس طرح کہ کل آیا کہ بنو بکر نے بنو خزاعہ کے خلاف جا کر کے مدد کی تھی۔ تو اگر مشرکین میں سے ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے معاہدہ نہیں توڑا، کوئی کمی نہیں کی اور تمہارے خلاف کسی کے ساتھ کوئی مدد اور نصرت نہیں کیا، بس اپنے کام سے کام رکھا، تو ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ، تو جتنی مدت تک تم نے ان کے ساتھ معاہدہ کیا ہوتا ہے اس مدت کو پورا کرو، مزید آگے ان کے ساتھ نہ اس معاہدے کو آپ ایکسٹینشن دے سکتے ہیں اور نہ ہی پھر آپ ان کے ساتھ کوئی نیا معاہدہ کر سکتے ہیں، بس جو معاہدہ ہوا تھا اس کو اس مدت تک پورا کرو، اس کے بعد ختم کرو۔ تو ایکسٹینشن کا ذکر یہاں نہیں آئے جی، اس لیے کہ ایکسٹینشن نقصان دہ ہوتا ہے نا، اس کا نقصان ہوتا ہے، بس جو ٹائم ہے پورا کرے جی، اس کے بعد اس کو توسیع دیں گے نظریہ ضرورت کے تحت، اس کے نقصانات ہمیشہ ہوئی ہیں اور ہوتے ہیں۔ ان اللہ یحب المتقین، اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کو پسند کرتے ہیں۔ اب اگلی ہی آیت میں وہی ہے فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، جب یہ اشہر حرم، یہ جو حج کے مہینے ہوتے ہیں جن میں قتال عربوں کے ہاں ناجائز ناروا ہوتا تھا اور سب قبائل اس کی پابندی کرتے تھے، کہتے ان مہینوں میں قتل و قتال نہ کرو، بس اس میں صبر کرو، جیسے یہ گزر جائے فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ، اور اس کے بعد حیث وجدتموہم، جہاں کہیں تمہیں ملے نا، بس پھر اس کے بعد فَاقْتُلُوہم، مار چھوڑو ان کو۔ پھر اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔